اللہ کے فرشتہ نے سمجھا کہ پاک مریم گھبرا گئی. قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فرشتے نے تسلی دلائی. حضرت مریم سے فرمایا گھبرائیے نہیں، میں ظالم نہیں، بد کردار نہیں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں، اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. بیٹا یکنشد دو شد، ایک تو تم کہتے ہو میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور پھر کہتے ہو بیٹے کی خوشخبری. انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. بیٹا کیسے؟ آج تک مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں، اور میں بد کردار نہیں ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، بیٹا کیسے؟ فرشتے نے فرمایا کذالک، اللہ نے کرم کرنا ہے، ہوا علیہ حین، اور اس کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیا کرتے ہیں تو لمبے چوڑے انتظام کی ضرورت نہیں ہوتی، کن فرماتے ہیں ہو جاتا ہے. کن فرمایا آسمان سج گیا، کن فرمایا زمین بچھ گئی، کن فرمایا سمندر موج زن ہو گئے، کن فرمایا دریا متلاطم ہو گئے، کن فرمایا ستارے چمکنے لگے، کن فرمایا سورج کرنوں کا سرمایہ لے کر آ گئے، کن فرمایا چاند چمکنے لگا، کن فرمایا صبح کو سویرا اور راتوں کو اندھیرا مل گیا، کن فرمایا فاجاء المخاض الى جذع النخلة. بیٹے کے آثار محسوس کرتے ہوئے سیدہ مریم ذرا اور خلوت میں چلی گئی، آبادی سے دور نکل گئی، اور ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لے کے جا بیٹھی، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ماتھا پکڑ کے فرماتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. خدا بندہ، اے کاش کے آج سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، اے کاش کے مریم مر چکی ہوتی، میرا نام و نشان ہی باقی نہ رہا ہوتا. نکاح سے پہلے بچہ ہوگا، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، کس کس کا منہ بند کروں گی، کس کس کے آگے صفائیاں بیان کروں گی. فناداها من تحتها، حق تعالی نے فرمایا ہم نے مریم کو تسلی دیتے ہوئے بتا دیا آبادی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، بس تم یہیں بیٹھی رہو، اگر پیاس لگے قد جعل ربک تحتک سریا، تو تیرے قدموں میں پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، اور اگر بھوک لگے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. تو
اسی سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کو ہلا دیجئے گا. یہ سوکھی ہوئی کھجوریں نہیں گرائے گی، تازہ کھجوریں گرائے گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھائیے، پانی پیجئے، اور نومولود کی جبین سے حسن نبوت کی کرنیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجئے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر قوم میں سے کوئی فرد یہاں آ جائے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دیجئے گا کہ میں نے تو بولنا نہیں. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں روزہ دار ہوں، میں نے تو اللہ کی نظر مانی ہے. انی نذرت للرحمن، کس کی نظر مانی ہے؟ پشاور کے روشن ضمیروں، پشاور کے روشن ضمیروں، خدا کرے زندگی کے سفر میں کبھی بھول نہ جاؤ. یہاں بھی بتاؤ، حشر میں بھی خدا کے سامنے کہیں گے نظر کس کا حق ہے؟ بعض حقوق ہیں نا اس کے خاص، بعض حقوق ہیں جو اسی کے لیے خاص ہیں. ان میں اگر کسی دوسرے کو شریک کیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. یار لوگ کہتے ہیں دوسروں کو شریک کرنے سے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اس کے پیاروں کو شریک کیا جائے تو پھر ناراض نہیں ہوتا. کچھ سمجھ میں آئی آپ کی؟ دوسروں کو شریک کیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے پیاروں کو شریک کیا جائے تو وہ ناراض. اب ایک جواب تو ہے علمی، ایک جواب ہے منطقی. علمی جواب نہ آپ سمجھ پائیں گے، اور نہ میں سچی بات ہے کہ کوئی اتنا لمبا چوڑا عالم ہوں، یہ تو علماء دیں گے. میں منطقی بات کر دوں، حالانکہ منطق بھی ایک علم ہے. عیسیٰ جی مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے اپنے استاد محترم سے، باقی کتابیں بھی ہم پڑھتے تھے، لیکن جتنا کھوپڑی یہ ہلا دیتی تھی اور کوئی کتاب نہیں ہلاتی. میرے عزیز دوستو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس فنکار کو میں مطمئن نہیں کر سکتا جس کی اس لیے جیبیں بھر دی گئی ہیں کہ قوم کو لڑاؤ، اس کو میں مطمئن نہیں کر سکتا. آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کہنا غلط ہے کہ اگر اللہ کے پیاروں کو اس کے حق میں شریک کیا جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتا. سراسر غلط ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کے خاوند اگر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کسی دوست کو اس کے بستر پہ دیکھ لے تو کچھ نہیں کہے گا، چونکہ میرا دوست ہے. ہر بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے والد کا احترام کرے، اس کے بھائیوں کا احترام کرے، اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. لیکن ایک خاص حق ہے جو خاوند کے ساتھ مخصوص ہے. اگر اس حق میں وہ اپنے خاوند کے دوستوں، یاروں یا بھائیوں کو بھی شریک کر لے تو خاوند کی غیرت برداشت نہیں کرتی. اسی طرح پر خدا کا بھی ایک حق ہے. بے شک انبیاء اور رسل سے تعلق ہو، اولیاء کرام سے محبت ہو، صدیقین و شہداء سے عقیدہ